شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين معزز حاضرین جمعہ، صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے اور ترمذی میں بھی یہی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرات صحابہ کرام کے درمیان موجود ہیں، ایک نماز کو ادا کرنے کے بعد تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ، رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے
اور وہ خواب میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ عرضت علی الامم، حالت خواب میں میرے سامنے تمام امتوں کو پیش کیا گیا۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیں، نبی علیہ السلام کا جو خواب ہے وہ ہمارے لیے اسی طرح دین ہے جس طرح حالت بیداری میں آنے وہی دین ہوا کرتی ہے، کیونکہ یہ نبی کا خاصہ ہے۔ جب ہم سوتے ہیں ہماری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، ہمارا دل بھی سو جاتا ہے، لیکن جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کی آنکھیں آرام کرتی ہیں، دل میرے محمد کا جاگ رہا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا عرضت علی الامم، میرے سامنے انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کو پیش کیا گیا۔ رأیت النبی ومعہ رجلان، میں نے ایک نبی کو دیکھا، اس کے ساتھ صرف 2 امتی تھے۔ رأیت النبی ومعہ رجل، ایک نبی کو دیکھا، اس نبی کے ساتھ صرف ایک ہی امتی تھا۔ والنبی لیس معہ احد، اور ایک اللہ کا نبی میں نے ایسا بھی دیکھا کہ جس کے ساتھ نہ 2 نہ 1 کوئی بھی امتی نہیں تھا، وہ اکیلا اللہ کے دربار میں حاضر ہے، ساری زندگی تبلیغ کی، اللہ کی توحید کو بیان کیا، اپنی نبوت کے متعلق بتلایا، لیکن کوئی بھی اس نبی پہ ایمان نہ لے کر کے آیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب میں انبیاء علیہ السلام کو اور ان کی امتوں کو دیکھ رہا ہوں تو اچانک مجھے ایک بہت بڑی امت دکھائی گئی۔ تو پہلے میں نے دیکھا کسی کے ساتھ تھوڑے لوگ ہیں، کسی کے ساتھ 2 ہیں، کسی کے ساتھ 1 ہے، اور کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ تو جب اتنی بڑی امت کو میں نے دیکھا تو میں نے کیا کہا، لگتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ۔ نبی علیہ السلام کو بتلایا گیا، اللہ کے رسول یہ آپ کی امت نہیں ہے، ہذہ امت موسیٰ علیہ السلام، یہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے۔ فرمایا اگر یہ امت کی اتنی بڑی تعداد موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کی ہے تو میری امت کہاں ہے؟ محبوب کو فرمایا گیا آگے دیکھیے آپ کو آپ کی امت نظر آئے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس سے بھی ایک بڑی تعداد کو دیکھا اور مجھے بتلایا گیا ہذہ امتک، محبوب یہ آپ کی امت ہے، اور آپ کی امت میں وَمَعَهُمْ 70 أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، یہ آپ کی امت ہے، اور اس امت میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت والے دن کوئی سوال ہی نہیں ہوگا، جن کا کل قیامت والے دن حساب بھی نہیں ہوگا اور عذاب بھی نہیں ہوگا، بغیر حساب ولا عذاب، بغیر کسی حساب کے اور بغیر عذاب کے
اللہ تعالیٰ انہیں بغیر حساب کے ہی جنت عطا فرما دیں گے۔ اور ترمذی میں اسی کے ساتھ ہی حضور نے فرمایا، جب مجھے 70,000 تعداد بتلائی گئی تو میں نے کہا یہ تعداد تو تھوڑی ہے، میری امت تو بہت زیادہ ہے۔ حضور کو اپنی امت کی کتنی فکر ہے، حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے۔ یہ تو امتی ہے جو قدم قدم پہ اپنے نبی کی نافرمانی بھی کرتا ہے، بھول بھی جاتا ہے، لیکن کوئی موقع ایسا نہیں کہ حضور اپنی امت کو بھول گئے ہوں۔ اتنا پیار امتی کے دل میں حضور کا نہیں ہے جتنا پیار اللہ نے میرے محمد کے دل میں امت کا پیدا فرما دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا یا اللہ یہ تعداد تو تھوڑی ہے، اور زیادہ میری امت کو جنت عطا کر دیجئے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں۔ نبی علیہ السلام کو بتلایا گیا، اللہ کے رسول یہ 70,000 يدخلون الجنہ، یہ 70,000 لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، لیکن آپ نے امت کے لیے دعا کی، آپ کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ میں 70,000 کو بغیر حساب کے جنت عطا کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہمارا بھی ان خوش نصیبوں میں شمار فرما دے، وگرنہ اگر حساب کتاب کے چکر میں پڑ گئے تو ہمارے تو گناہ، ہماری غلطیاں، ہم اس قابل ہی نہیں کہ کائنات کے رب کے سامنے ہم اپنی زندگی کے ایک سانس کا بھی حساب دے سکیں۔ اے اللہ ہمارا شمار ان خوش نصیبوں میں فرما جنہیں تو نے بغیر حساب کے جنت عطا کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا خواب سنایا، سنانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ اگلی نماز کا ٹائم ہوا، نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا حضرات صحابہ کرام اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں جس حالت میں حضور چھوڑ کر کے گئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے حجرے میں جانے کے بعد آپ اپنے گھروں میں نہیں گئے، بلکہ تب سے آپ یہاں پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرات صحابہ کرام کہنے لگے، اللہ کے رسول آپ نے فرمایا 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، تو ہم تب سے آپس میں یہی گفتگو کر رہے ہیں وہ کون کون خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ تعالی بغیر حساب کے جنت عطا کر دیں گے۔ حضرات صحابہ کرام کی کیسی سوچ ہے، نماز پڑھی، حضور سے مسئلہ سنا، سننے کے بعد وہیں سوچنے پہ مجبور ہو گئے اور وہیں بیٹھے رہے کہ کاش ہم بھی ان جنتیوں میں شامل ہو جائیں جنہیں اللہ تعالی نے بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سوال کیا، میرے صحابہ پھر آپ نے کیا سوچا؟ وہ کون ہوں گے جو بغیر حساب کے اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے؟ حضرات صحابہ کرام کہنے لگے، اللہ کے رسول ہم نے جو آپس میں گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ہم میں کسی نے یہ بات کہی کہ وہ خوش نصیب وہ ہوں گے جو حضور نبی کریم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں
اور آپ کے جو قریب ترین لوگ ہیں وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اور ہم میں سے ہی کسی نے یہ بھی بات کہی کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے یہ ان کے لیے ہے جو اسلام میں ہی پیدا ہوئے، اسلام میں ہی زندگی بسر کی اور اسلام میں ہی وہ فوت ہوئے، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں تمہیں بتلاتا ہوں وہ خوش نصیب کون ہوں گے، ہم الذین لا یسترقون ولا یکتون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 صفات کے مالک ہوں گے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالی بغیر حساب کے جنت عطا فرما دیں گے۔ ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ جو بیماری میں بھی دم کروانے کے لیے کسی کے پاس نہیں جائیں گے، ان کا اتنا اپنے اللہ پہ توکل ہوگا۔ یہاں جو منع کیا گیا یا جس کے متعلق ہمیں بتلایا گیا، یہ دم کرنا کروانا یہ نہیں منع کیا گیا، بلکہ ان لوگوں کی خوبی بتلائی گئی، وہ تکلیف پہ، مصیبت پہ، پریشانی پہ اس قدر صبر کرنے والے ہوں گے، بیماری آنے کے باوجود بھی وہ کسی کے پاس نہیں جائیں گے، اپنے اللہ سے ہی رابطہ کریں گے، دنیا میں اللہ ان کی مشکل کو آسان کر دیں گے، اور کل قیامت والے دن اللہ انہیں بغیر حساب کے جنت عطا کر دیں گے۔ اور یہاں ایک بات اور یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے استرقاء اور دوسرا ہوتا ہے رقیہ۔ رقیہ کیا ہے؟ کوئی بندہ بیمار ہوا یا ہم کسی بیمار کے پاس گئے، اس کے پاس ہم نے رقیہ پڑھ دیا قرآن کی صورتوں میں سے، یا وہ مسنون دعائیں جو حضور نے بیمار کے پاس پڑھنے کی تعلیم دی، اسے رقیہ کہا جاتا ہے، یہ منع نہیں ہے۔ اور جو استرقاء ہے، کسی ایک بندے پہ پورا یقین کر لینا اور اس کے پیچھے پیچھے دوڑنا، میں فلاں کے پاس جاؤں گا اور اس کے دم کی وجہ سے ہی مجھے شفا ہوگی، یہ عقیدہ بنا لینا، فرمایا اسے کائنات کے رب نے پسند نہیں کیا۔ جو استرقاء بھی نہیں کریں گے، اپنے اللہ پہ توکل کریں گے، دنیا میں اللہ ان کے مسائل کو بھی حل فرما دیں گے، اور کل قیامت والے دن اللہ انہیں بغیر حساب کے جنت عطا کر دیں گے۔ فرمایا ان کی دوسری خوبی ولا یکتون، وہ جسم کو داغ بھی نہیں لگوائیں گے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا، جسم کے جس حصے میں تکلیف ہوتی تھی، عرب میں یہ آج بھی علاج پایا جاتا ہے کہ لوہے کو گرم کر کے جسم کے اس حصے کو داغا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حجامہ، وہ تو مسنون عمل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حجامہ کروایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے، آپ کی تعلیم سے ثابت ہے۔ یہ دوسرا داغ لگوانا جسم کو، فرمایا وہ جسم کو داغ بھی نہیں لگوائیں گے۔ اور تیسری خوبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ولا یتطیرون، وہ فال بھی نہیں لیں گے۔ یہ جس طرح فال کو میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں، اکثر ہم بدشگونی لیتے ہیں۔ صبح صبح دکان پہ کوئی بندہ ایسا آ گیا، ابھی پہلا ہی گاہک تھا، اس نے چیز پسند کی، اسے پسند نہ آئی اور وہ واپس چلا گیا۔ جب جاتا ہے تو فوراً ذہن میں بندے کے یہ خیال آ جاتا ہے، یہ پہلا گاہک ہی خالی چلا گیا، اب میرا سارا دن ہی اسی طرح کا منحوس گزرے گا۔ یہ کیسا بندہ صبح صبح میرے سامنے آیا ہے، اس کا نام ہوتا ہے فال یا بدشگونی۔ فرمایا وہ یہ بھی نہیں کرتے تھے۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کوئی کسٹمر صبح کے ٹائم ایسا آ جائے جو چیز پسند کرے اور ساتھ ادھار بھی کر لے، کہتے ہیں ابھی تو پہلا گاہک ہے، اگر صبح تو نے مجھ سے ادھار لے لیا میرا پورا دن ہی پورا گزرے گا۔ میرے بھائیو، یہ حضور کی تعلیم نہیں،
اور یہ جنت میں جانے کا راستہ نہیں، کوئی بھی فال نہیں لینا، کوئی بھی بدشگونی نہیں لینی۔ اس کی کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ یقیناً میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اتنے عظیم انسان ہوں گے، ان کا توکل، ان کا بھروسہ دنیا کی کسی چیز پہ نہیں ہوگا، ان کا بھروسہ دنیا کے اسباب پہ نہیں ہوگا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا توکل، ان کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات پہ ہوگا۔ حضرات گرامی، میں جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرما دیا، ابھی حضور کے جملے زبان سے پورے ادا بھی نہیں ہوئے تھے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ان کا نام تھا عکاشہ۔ یہ کھڑے ہو کر کے فقام عکاشہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول سے کہنے لگے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے رسول دعا کر دیجئے جو 70,000 بندہ بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے، اللہ مجھ عکاشہ کا بھی اس میں نام شامل فرما دے۔ ان عظیم لوگوں میں اللہ میرا نام بھی شامل کر دے۔ ابھی عکاشہ کے کہنے کی دیر ہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال انت معهم، اے عکاشہ تو نے مجھ سے دعا کروائی کہ اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، میرا بھی ان میں شمار ہو جائے۔ انت معهم، عکاشہ تیرے لیے بشارت ہے، ان 70,000 میں اللہ نے تیرے نام کو بھی شامل فرما دیا ہے۔ حضرت عکاشہ نے جب یہ خوشخبری سنی، بڑی سعادت کی بات تھی، دنیا پہ پتہ چل گیا کہ قیامت کا حساب ہوگا ہی نہیں، آسان ہونا تو دور کی بات، حساب ہوگا ہی نہیں، عذاب ہوگا ہی نہیں، سیدھا قیامت والے دن بغیر حساب کتاب کے اللہ کی جنت میں۔ ایک اور کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجئے اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبقک عکاشہ، تو لیٹ ہو گیا ہے، عکاشہ سبقت لے گیا ہے۔ عکاشہ کا نام کائنات کے رب نے اس لسٹ میں شامل کر دیا ہے جنہیں بغیر حساب کتاب کے اللہ نے جنت عطا کرنی ہے۔ تو لیٹ ہو گیا ہے، عکاشہ تجھ پہ سبقت لے گیا ہے۔ حضرات گرامی، اس حدیث کو سنانے کا مقصد یہ ہے، ہمارے سامنے جب بھی کوئی نیکی کا موقع آئے، جب بھی کوئی جنت میں جانے والا عمل ہمیں سامنے آئے، ہماری نظروں کے سامنے آئے، ہمیں ایک لمحہ بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، وگرنہ یہ ایک لمحہ ہی ہمیں اللہ کی جنت سے دور کر سکتا ہے۔ اور اسی لمحے میں تاخیر نہ کرنا بلکہ فوراً کائنات کے رب سے جنت کو لے لینا، یہ ہمیں اللہ کی جنت میں پہنچا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام پہ قرآن آیا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جلدی کیجئے اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی اللہ تعالی نے 7 زمینوں 7 آسمانوں کے برابر بنائی ہے۔ اعدت للمتقین، اللہ نے اس جنت کو متقین کے لیے تیار کیا ہے۔ آج ہم قرآن کی آیت سنتے ہیں، ترجمہ بھی سنتے ہیں، جہنم کی ہولناکیاں بھی سنتے ہیں، جنت کے نظارے بھی سنتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اس جہان کو دیکھتے ہیں، اگلا جہان آیا پھر دیکھی جائے گی۔ میرے بھائیوں، حضرات صحابہ کرام ایک لمحے کی تاخیر نہیں کیا کرتے تھے،
جنت میں جانے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے۔ مجھے یاد آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے میدان میں ہیں، صحابہ کرام کو کہنے لگے قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، جلدی کھڑے ہو جائیے اور اس جنت کی فکر کیجئے جس جنت کی چوڑائی کائنات کے رب نے ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کے برابر بنائی ہے۔ اور جانتے ہیں یہ کوئی معمولی چوڑائی نہیں، یہ صرف چوڑائی کا ذکر ہے، لمبائی کا اونچائی کا ذکر نہیں۔ اور یہ کتنی چوڑائی ہے، زمین سے لے کر آسمان تک، پہلے آسمان تک جو مسافت ہے وہ 500 سال ہے، پہلے سے دوسرے کے درمیان مسافت بھی 500 سال ہے، اتنا ہی فاصلہ دوسرے سے تیسرے کے درمیان ہے، اتنا ہی تیسرے سے چوتھے کے درمیان ہے، اتنا ہی چوتھے سے پانچویں کے درمیان ہے، اتنا ہی پانچویں سے چھٹے کے درمیان ہے، اور اتنا ہی چھٹے سے ساتویں کے درمیان ہے۔ اور جیسے آسمانوں کے فاصلے ہیں اسی طرح ساتوں زمینوں کے فاصلے ہیں۔ اب خود اندازہ لگائیے، ہم دنیا میں رہ کر کے پوری دنیا کی چوڑائی کو نہیں جان سکے، جو رب نے متقین کے لیے جنت بنائی ہے اس جنت کی چوڑائی کا عالم کیا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ، فوراً کہنے لگے بخن بخن، اللہ کے رسول کیا ہی خوب آپ نے جنت کی عظمت بیان کی، کیا ہی خوب آپ نے جنت کا ذکر کیا، اتنی عظیم جنت، اتنی بہترین جنت جس کا اللہ تعالی نے مومنوں کو داخلہ عطا کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، اے عمیر یہ بخن بخن کیا ہی خوب، کیا ہی خوب جنت کے متعلق ایک دم تجھ میں اتنا جذبہ اور اتنا جوش اور یہ جوشیلے الفاظ زبان سے کیسے ادا ہوگے؟ یہ صحابہ تھے، یہ جانتے تھے دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول رجاء ان اکون من اہلیہا، میرے دل میں یہ خیال آیا اور میں کائنات کے رب سے یہ امید کرتا ہوں ان اکون من اہلیہا کہ اللہ مجھے جنتیوں میں شامل فرما دیں گے۔ جس جنت کا آپ نے ذکر کیا میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ مجھے جنت عطا کریں گے۔ ابھی ان کی زبان سے یہ جملے نکلنے کی ہی دیر تھی، کائنات کے رب کے محبوب نبی نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرما دیا۔ اور کون سی زبان؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ کی وحی کے مطابق وحی کے آنے کے بعد بولتے ہیں۔ اور میرا عقیدہ یہ ہے حضور اللہ کی وحی کے مطابق جسے جنتی کہہ دے وہ جہنمی نہیں ہو سکتا، اور حضور جسے جہنمی کہہ دے وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے رجاء ان اکون من اہلیہا، اللہ کے رسول میرے دل میں یہ امید پیدا ہو گئی۔ اور کیا امید پیدا ہوئی؟ ان اکون من اہلیہا، کہ میرا شمار بھی جنتیوں میں ہو جائے۔ یہ انہوں نے اپنی امید ظاہر کی، اپنے دل کا ارادہ حضور کے سامنے رکھا۔ نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا اے عمیر بن حمام خوش ہو جا، انت من اہلیہا، تو نے تو امید ظاہر کی کہ میرا شمار جنتیوں میں ہو جائے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بشارت دیتا ہوں انت من اہلیہا، اللہ نے تیرا شمار جنت کے لوگوں میں فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی، جنت کا پیغام ملنے کے بعد پھر بندے کو دیر نہیں کرنی چاہیے، پھر بندے کو سستی نہیں کرنی چاہیے،
یہ ہماری سستیاں ہمیں جنت میں نہیں لے کے جائیں گی. میں سوال کرتا ہوں، کائنات کا رب ساتوں آسمانوں پہ، کائنات کا رب پہلے آسمان پہ پچھلی رات نزول فرما کے آوازیں لگا رہا ہوتا ہے کوئی بیمار شفا لینے والا، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق لینے والا. کائنات کا رب پہلے آسمان پہ آ گیا. ہم اپنے بستر کو چھوڑ کے مصلے پہ نہیں آتے. جو سستی ہمیں بستر سے مصلے پہ نہیں آنے دیتی، مجھے بتلائیں یہ ہماری سستی ہمیں اللہ کی جنت میں کیسے لے جائے گی؟ انہوں نے جب سننے کے بعد دل میں جنت کی تڑپ اور لالچ پہلے ہی تھی اور پیدا ہو گئی. جب حضور نے فرمایا انت من اہلیہا، تو جنتیوں میں سے ہے، کہنے لگے. ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، کھجوریں کھاتے کھاتے حضور کے پاس آئے. جب حضور نے کہا تو جنتی ہے، فوراً کھجوریں زمین پہ پھینک دی. کہا اب میں اس دنیا کی کھجوریں نہیں کھاؤں گا. حضور نے جنت کی بشارت دے دی، انت من اہلیہا. اب میں کھجوریں بھی کھاؤں گا تو رب کی جنت کی کھاؤں گا. اب میں جنت کی کھجوریں کھاؤں گا. پھر کیا ہوا؟ یہ عمیر بن حمام گئے، فقاتل حتی قتل، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا گیا، اللہ کے رسول وہ جو ابھی آپ سے جنت کے متعلق سوال کر رہے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ عطا کر دیا. یعنی کہ انہوں نے جاتے ہوئے ہمیں مسئلہ یہ سمجھا دیا، جب جنت کی بات آ جائے پھر ذرا بھی تاخیر نہیں کرنی، اس جنت کی طرف دوڑنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، صحیح البخاری میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من یضمن لی واحدۃ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دے دوں گا. کتنے عظیم لوگ تھے. یہ بھی نہیں سنا وہ کیا چیز ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، اولاد کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، مال کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، گھر بار کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، بیوی بچوں کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ جان کی قربانی بھی ہو سکتی ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا حضور پہلے وہ بات بتلائے پھر ہم جنت کی گارنٹی لیں گے. ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کھڑے ہو گئے، فرمایا حضور میں ہوں جس ایک چیز کی گارنٹی آپ لینا چاہتے ہیں وہ لیجئے اور جنت کی گارنٹی دیجئے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے صرف ایک ہی بات کہی، فرمایا ایک چیز کی گارنٹی تو نے مجھے دینی ہے، میں تجھے جنت کی گارنٹی دوں گا. فرمایا جی محبوب فرمائیے. فرمایا لا تسأل الناس شیئا، اے ثوبان ساری زندگی تو نے کبھی بھی کسی انسان سے سوال نہیں کرنا، جب بھی سوال کرنا ہے کائنات کے رحمان سے سوال کرنا ہے، کسی انسان سے سوال نہیں کرنا، کائنات کے رحمان سے سوال کرنا ہے. حضرات گرامی انہوں نے جنت کی گارنٹی سنی، فوراً کھڑے ہو گئے. یہ نہیں کہا سوچیں گے سمجھیں گے دیکھیں گے، دل میں آیا تو عمل کریں گے، نہ جنت میں جانے کے لیے اور مواقع بہت ہیں، جنت میں جانے کے لیے اور بہت ہیں. فوراً ہی کھڑے ہو گئے، کہا حضور میں ہوں جو آپ کی بات پہ عمل کروں گا. فرمایا لا تسأل الناس شیئا، کبھی کسی سے اپنی ذات کے متعلق سوال نہیں کرنا. انہوں نے حضور کی بات کو ایسے پلے باندھ لیا. ایک مرتبہ سواری پہ سوار ہو کر کے جا رہے ہیں، ہاتھ میں جو چھڑی تھی وہ زمین پہ گر گئی. وہ سواری سے نیچے اترے، نیچے اترنے کے بعد چھڑی کو اٹھا کر کے پھر سواری پہ سوار ہوئے. حضرات صحابہ کرام جو ان کے ساتھی قریب موجود تھے
انہوں نے کہا آپ ہمیں کہتے ہم آپ کو چھڑی پکڑا دیتے، آپ نے خود کیوں تکلیف کی سواری سے اترنے کی؟ کہا آپ نہیں جانتے، مجھے حضور نے گارنٹی دی تھی ضامن ہو، میں تجھے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، لا تسأل الناس شیئا، کبھی کسی سے سوال نہیں کرنا۔ میں نے سوچا کہیں یہ نہ ہو میں کسی سے سوال کروں مجھ سے وہ اعزاز چھن جائے جو اعزاز مجھے جناب محمد دے کے جا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات صحابہ کرام کے پاس نیکی کی جب بھی کوئی بات آتی، اللہ کی قسم وہ کبھی تاخیر نہیں کیا کرتے تھے، حضور کی باتوں کو مانتے تھے۔ نیکی کا، جنت میں جانے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک یتیم آ گیا، آ کر کے کہنے لگا اللہ کے رسول میرا ایک باغ ہے اور میں اس باغ کی 4 دیواری کر رہا تھا، میرا ایک ہمسایہ اس کی کھجور میرے گھر میں آ رہی تھی، میرے باغ کی 4 دیواری میں آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول میں نے اسے کہا یہ کھجور یا تو ویسے مجھے دے دے، ہمسایوں کے حقوق تو ہوتے ہیں نا، یا تو مجھے ویسے ہی دے دے، یا پھر اس طرح کر اس کھجور کے بدلے کھجور لے لے، یا پھر اس طرح کر اس کھجور کی مجھ سے قیمت لے لے۔ اس نے کہا میں نے ویسے بھی نہیں دینی، کھجور کے بدلے کھجور بھی نہیں لینی، اور میں نے اس کے پیسے بھی نہیں لینے، بس جہاں پہ میری کھجور آتی ہے تو وہاں پہ دیوار کھڑی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول میں نے 4 دیواری کرنی ہے، صرف اس کی وجہ سے میرا کام ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے بلاؤ، اسے بلایا گیا، فرمایا تو کھجور کے بدلے کھجور لے لے۔ کہنے لگا نہیں مجھے کھجور کے بدلے کھجور بھی نہیں چاہیے۔ کہا اس کے پیسے لے لے، کہتا مجھے پیسے بھی نہیں چاہیے۔ حضور نے فرمایا اس طرح کر، پھر اس کھجور کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے ساتھ جنت کی کھجور کا وعدہ کرتے ہیں۔ اس کی بد نصیبی تھی، کہنے لگا نہیں مجھے یہی کھجور چاہیے۔ اس نے موقع ضائع کر دیا۔ اس مجمع میں، اس اجتماع میں ایک صحابی بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا دنیا کی کھجور کے بدلے جنت کی کھجور، اور یقین اتنا تھا حضور نے کہہ دیا مجھے جنت میں مل کر کے رہے گی۔ کہا دنیا کی کھجور کے بدلے جنت کی کھجور۔ اللہ کے رسول یہ سودا صرف اس کے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ بھی ہے؟ کہا کوئی بھی اس سے کھجور لے کر کے اس یتیم کو دے دے۔ یتیموں کا مال کھانے والوں، حضور نے یتیموں کے مال کا کیسا تحفظ کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی لے کر کے دے دے، محمد اسے جنت کی کھجور کی گارنٹی دے دیں گے۔ یہ ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کتنے عظیم لوگ تھے جو جنت میں جانے کا رستہ تلاش کیا کرتے تھے، نیکی کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ ابو دحدہ اس کے پاس گئے، کہا مجھے جانتا ہے؟ کہا ہاں تو ابو دحدہ ہے۔ یہ بھی جانتا ہے میرا مدینے میں باغ ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ بھی جانتا ہوں۔ جانتا اس باغ میں کتنی کھجوریں ہیں؟ کہا میں یہ جانتا ہوں، میں نہیں، مدینے کا بچہ بچہ جانتا ہے، تیرا باغ بڑا قیمتی ہے، اور اس باغ میں 600 کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں، اس باغ میں ایک بڑا قیمتی محل بھی ہے، اس باغ میں ایک میٹھے پانی کا چشمہ بھی ہے، اور مدینے کے جو تاجر ہیں تیری کھجور کو بڑا پسند کیا کرتے ہیں، تو اس سے خرید کر کے دوسرے علاقوں میں جا کر کے مہنگے داموں فروخت کیا کرتے ہیں، تجھے کون نہیں جانتا؟ کہا حضور نے کہا جنت کی کھجور ملے گی، تو اپنی کھجور حضور کو دے دے، جنت کی کھجور کے بدلے سارا باغ میں تجھے دے دیتا ہوں، جنت کی کھجور کے بدلے سارا باغ تو لے جا۔ یہ کہنے لگا کیا مجھ سے تو مذاق کر رہے؟ تیرا اتنا قیمتی باغ اور میری ایک کھجور،
یہ سودا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تو جانتا ہی نہیں اس باغ کی کیا حیثیت، جنت کی کھجور کے بدلے جا سارا باغ تو لے جا۔ اور حضور کی طرف مخاطب ہو کر کے کہنے لگا اللہ کے رسول یہ میں نے باغ دے دیا کھجور، اب اس یتیم کو دے دیں تو وہ کھجور کا وعدہ پکا ہے نا جو آپ نے فرمایا کھجور کے بدلے کھجور؟ حضور مسکرائے، کہا نہیں کھجور کے بدلے کھجور نہیں، وہ تو ایک درخت کی بات تھی، کھجور کا ایک درخت وہ تجھے دے گا، تو ایک درخت اسے دے گا، اس کے بدلے ایک کھجور ملے گی، تو نے پورا باغ دیا، اللہ تجھے جنت میں کھجوروں کا اور جنت کے پھلوں کا ایسا باغ عطا کریں گے جس کے درختوں کی تعداد کو گنا بھی نہیں جا سکتا۔ حضور نے بشارت دے دی۔ حضرات اب اس نے گھر بھی جانا تھا، یہ گیا جا کر کے باغ کے باہر کھڑا ہوا، باغ کے اندر بچے بھی موجود ہیں، اس کی بیوی بھی موجود ہے، کہنے لگا یا ام دادا، اے ام دادا اخرجی من الحدیقہ، جلدی کر باغ سے باہر آ جا۔ ام دادا کہتی ہیں اتنی بھی ایمرجنسی کیا ہے، باہر سے آوازیں لگا رہے ہو جلدی باہر آ جا، جلدی باہر آ جا۔ کہنے لگا اب یہ باغ میرا نہیں، میں نے یہ باغ فروخت کر دیا۔ ام دادا کہتی کتنے میں فروخت کیا؟ مجھے تیری تجارت کا بھی پتہ ہے، تو نے کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، لیکن یہ پورا باغ اچانک ایک ہی لمحے میں کتنے کا فروخت کیا؟ کہا میں نے جنت کی کھجور کے بدلے یہ باغ فروخت کر دیا، حضور نے جنت کے باغ کا وعدہ کیا، میں نے یہ باغ حضور کے حوالے کر دیا۔ جب میں یہ وعدہ کرتا ہوں، اللہ کی قسم ساتھ دعا بھی کرتا ہوں، اللہ بیوی دے تو ام دادا جیسی، اگر شوہر دے تو وہ بھی ابو دادا جیسا۔ کہنے لگی ابو دادا تو کتنا پیارا سودا کر کے آیا ہے، تو کتنا عظیم سودا کر کے آیا ہے، ہم کرنا بدلے ہمیں دونوں خوشی خوشی گھر جاتے ہیں، ساری رات بستر پہ لیٹتے ہیں۔ بعض اوقات بندے کو خوشی سے بھی نیند نہیں آتی، یہ خوشی کے ساتھ ساری رات جا کر کے گزار دیتے ہیں، ہمیں جنت مل گئی، جنت کے درخت مل گئے، جنت کے باغ مل گئے، یہ ایک چھوٹے سے سودے کے بدلے جنت کا سودا مل گیا۔ ساری رات جا کر کے گزار دی، صبح فجر ہوئی، نماز فجر ادا کرنے کے لیے ابو دادا حضور کی محفل میں آئے، حضور کی مسجد میں آئے، آ کر کے نماز فجر ادا کی۔ حضور نے فرمایا کہاں ہے ابو دادا؟ ابو دادا فرماتے ہیں جی حضور میں حاضر ہوں۔ فرمایا تو نے سارا باغ دے دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اپنا ایک خواب سناتا ہوں، تجھے تو رات نیند نہیں آئی لیکن میں محمد سو گیا، میں نے خواب میں کیا دیکھا، جبریل امین آتے ہیں مجھے جنت کی سیر کراتے ہیں، ایک پورا دن میں جنت کی سیر کرتا رہا، اتنی سیر کی، اتنی سیر کی، اتنی سیر کی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل چل کے تھکاوٹ محسوس کرنے لگا۔ میں نے جبریل سے کہا جبریل بس باقی سیر ہم کل کریں گے، اتنے میں میری ابھی آنکھ کھلنے ہی والی تھی۔ جبریل نے کہا حضور آپ نے جتنی جنت کی سیر کی ہے نا، یہ جنت کسی اور کی نہیں، یہ آپ کے اس صحابی کی ہے جس نے آپ کے کہنے پہ باغ اللہ کے رستے میں دیا۔ اس نے دنیا میں ایک باغ دیا، اللہ نے اسے اتنی جنت کا مالک بنا دیا۔ حضرات گرامی ساری بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے جب بھی ہمارے سامنے نیکی کا موقع آ جائے، جب بھی ہمارے سامنے جنت کی بات آ جائے، ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے جنت میں جانے والے رستوں کو آسان فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔